ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان شریف میں رجب شریف میں ہی دعا مانگنا شروع فرما دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب کے مہینے میں حضور دعا مانگنا شروع فرما دیتے تھے، یا اللہ ہمیں ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے، یعنی ہماری زندگی بڑھا دے کہ ہم رمضان دیکھ سکیں، ہم رمضان کو پا سکیں۔ اور ہم نے تو یہ شاید دعا کبھی بھی نہیں مانگی، حضور تو پورا مہینہ ہر روز یہ دعا مانگا کرتے تھے، اکیلے میں بھی اور صحابہ کے سامنے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتیں نازل کر دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی اگر ہماری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے تو تھوڑی اور مہلت دے دے تاکہ ہم رمضان کو پا سکیں، رمضان کو حاصل کر سکیں اور اس میں خوب نیکیاں کما سکیں، خوب اچھائیاں اور عمل کر سکیں اور اپنی بخشش کروا سکیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک ہیں، لیکن یہ امت کو سبق ہوتا ہے، نبی کا فعل امت کے لیے اکثر اوقات تعلیم ہوا کرتا ہے، ایک لیسن ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے کہ میری امت بھی ویسا کرے۔ تو ہم درس تب حاصل کریں، حضور کی تعلیمات پر ہم تب عمل کریں جب ہمیں خود پتہ ہو کہ حضور کیا کیا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے۔ ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، ہم نے تو ساری دنیا کے سارے کام، سارے امور سر انجام دیے، ہم نے وہ تعلیمات نہیں سیکھی کہ رسول اللہ اس میں کیا کیا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے، حضور کا اسکیجول کیا ہوتا تھا، حضور کا شیڈول مبارک کیا ہوتا تھا، حضور کے معمولات زندگی کیا ہوتے تھے، ہم نے یہ بات سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اہم بات ہے، میسیج آتا ہے واٹس ایپ پہ، مطلب نیٹ پہ، دیگر جو ہیں چینلز وغیرہ، اپلیکیشنز وغیرہ، ان پہ میسیج آتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے آنے کی خوشی سب سے پہلے دی، کسی کو مبارکباد دی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت لازم کر دیتا ہے اور جہنم پر وہ بندہ حرام کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ جو خصوصاً ہمارا انٹرنیٹ چلانے والا نوجوان طبقہ ہے، ہماری ینگ جنریشن، ان کے لیے ہے کہ ایسی کوئی حدیث یا کوئی روایت موجود نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹ بات ہے، غلط ہے۔ یعنی یہ صرف ویسے کہا جاتا ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی کی مبارکباد دی تو وہ بندہ جنتی بن گیا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت نہیں، کسی صحابی یا کسی تابعی کا کوئی قول موجود، یہ بس آپ کی میری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ اصل میں جہالت ہے، دین سے ناواقفیت ہے، دین سے دوری کی بنیاد پر ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال فرمایا، ویلکم، خوش آمدید کیا، خطبہ دیا، لوگوں کو بتایا کہ کتنا اہم ترین مہینہ ہے۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں، ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو خوشخبری دے، مبارکباد دے تو اس پر یہ وہ فلاں، یہ سب جھوٹ، من گھڑت، اور ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اچھا، روزے کے 3 درجے ہیں، روزے کے 3 درجے ہیں۔ ہاں، سانو تے اسی تے ساری زندگی ایک کوئی رکھیا نا، ایک کو رکھیا، وہی پتہ نہیں پورا سورہ ہے یا نہیں۔ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک ہے عوام کا روزہ، ایک ہے خاص کا روزہ، اور ایک ہے اخص الخاص کا روزہ۔ اخص الخاص کا روزہ سانو تے پتہ ہی نہیں، آتی تے ایک کی رکھیا ساری زندگی، کیونکہ ہم نے کبھی پڑھا نہیں نا، کبھی ہم نے سوچا نہیں۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ روزے کے لغوی معنی ہیں رکنا، کیا جی؟ صوم، عربی لفظ ہے، صوم کا مطلب ہے رک جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خاوند کا اپنی بیوی سے بیڈنگ کرنے سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ عام عوام کا روزہ ہے۔ خواص کا روزہ، خاص لوگوں کا، اسپیشل لوگوں کا روزہ، کھانے پینے اور جماع کے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ پورے جسم کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور گناہوں سے روکے رکھنا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، یہ اصل روزہ ہے۔ اور پھر اسپیشل، ایکسٹرا اسپیشل، خاص الخاص روزہ فرمایا اپنے آپ کو تمام تر امور میں، ہر کام میں روک کر صرف اور صرف دن رات اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی جانب متوجہ ہونا، یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔
یعنی پہلا روزہ ہے نا کھانے پینے اور بیوی کے قریب نہ جانے سے رکے رہنا، یہ ہے عام لوگوں کا، آپ کا میرا روزہ۔ دوسرا روزہ ہے خاص طبقے کا، ایک اسپیشل لوگوں کا روزہ، کھانے پینے جماع کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو، زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، کانوں کو جھوٹ سننے سے، غیبت سننے سے، ہاتھوں کو برائی کی طرف لے جانے سے، پیروں کو ساتھ غلط پاسے غلط طرف چل کے جانے سے، اور بدنگاہی، آنکھوں کے ساتھ غلط اور برا دیکھنا، حرام دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا، یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ، خاص الخاص۔ تیسرا اسپیشل کیٹیگری ہے وہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ، یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے رکنا، یعنی کھانے پینے، جماع، برائی، گناہ، غیبت، جھوٹ، چغلی، حسد، کینہ، نفاق، بدنگاہی، بغض، عداوت، منافقت، ان ساری چیزوں کے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹلی طور پر دل، زبان، ذہن، قلب و دل، سارا کچھ کس کی جانب متوجہ ہونا؟ اللہ کی ذات کر۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے، اور یہ وہ روزہ ہے جو ہم نے زندگی بھر کبھی چکھا نہیں۔ چکھا کسی نے چکھا ہے تو مجھے بتا دیں، ورنہ ہم نے تو یہ روزہ نہیں رکھا، کیونکہ ہم تو روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھوٹ کے ساتھ سودا بھی بیچ رہے ہیں، جھوٹ سن بھی رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ کوئی کسی کی چغلی کرے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت بیان کرے۔ یہ روزے کی حالت ہے ہماری۔ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں؟ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان عبرت نشان ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور، جو بندہ بری بات، جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولتا رہے، غیبت چغلی کرتا رہے، فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی۔ قرآن کے بعد سب سے بہترین اور سب سے معتبر کتاب کس کی ہے جی؟ بخاری شریف، حدیث کی کتاب ہے۔ فرمایا صحیح بخاری جلد 1 پیج نمبر 268 حدیث نمبر 1903، فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان اور کانوں اور نگاہوں کو گناہوں سے نہیں بچاتا، فرمایا اللہ رب العزت کی قسم، میرے رسول کا فرمان ہے، رب کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت۔ ہم تو یہ سارے کام کرتے ہیں نا، گناہ بھی کرتے ہیں، بدنگاہی بھی کرتے ہیں، بدخواہی بھی کرتے ہیں، بدگمانی بھی کرتے ہیں، برا چاہتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا بولتے ہیں، برا سنتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس پر میرا رب رحمت کرے تو وہ غیبت نہ سنے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ نہ سنے۔ ادروائز تقریباً معاشرہ ہمارا سارا، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا ہو، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو، نہیں، میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا مسلمان سوسائٹی ہماری وہ ایسی بن چکی ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، مستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 حدیث نمبر 1611، 1611 حدیث نمبر صفحہ نمبر 67، حضور کا فرمان ہے، فرمایا صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور ہر فضول کام سے بندہ مومن باز آ جائے، بچ جائے، رک جائے، یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ بھوکا پیاسا رکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، بلکہ جمعے پہ بتایا تھا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، سورہ بقرہ 2 پارہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ وجہ کیا، آبجیکٹ کیا پیچھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بولو، تم تو پرہیزگار ہم کب بنیں گے؟ قبر میں جانے کے بعد۔ ہن ساڈیاں عمریں لنگ گئیاں، ہن اسی بڈھے ہو گئے ہیں، ہن ساڈا حق بنتا اسی چھڑ دئیے کم سارے، اب سنبھل جائیں ہمیں چاہیے کہ یہ چھوڑ دیں، یہ باتیں، یہ چھوڑ دیں یہ چیزیں۔ کل خدا کا کیا سامنا فیس کریں گے، اللہ کا کس منہ سے اللہ کو منہ دکھائیں گے اپنا؟ زندگیاں ہماری گزر گئیں۔ لعلکم تتقون، روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تم متقی بن سکو، اور ہم تو روزہ رکھ کر بھی گناہ چھوڑ نہیں رہے، اور متقی تو کیا، متقی کی میم تک بھی ہم نہیں پہنچے، پرہیزگاری کا پے جو ہے اس تک بھی نہیں پہنچے، ہم ساری زندگی سے روزے رکھ رہے ہیں۔
بہرحال میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، روزہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدخواہی سے، بدنگاہی سے، گالی گلوچ سے، فلموں سے، ڈراموں سے، گانوں باجوں سے، میوزک سے، سانگ سے، داڑھی منڈانے سے اور دیگر تمام کاموں سے بندہ بچ جائے۔ والدین کو ستانا، بلا اجازت شرعی لوگوں کا دل دکھانا، یہ ساری چیزیں صوفیاء نے، علماء نے، محدثین نے اس کتاب کے اندر لکھی ہیں اور منع فرمایا باقاعدہ کہ یہ چیزیں اگر ہوں تو پھر روزے کا کوئی مقصد، کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہو سکتا، پھر ساری زندگی پھر ٹکرا ماری آؤ، تسبیحاں پھیری آؤ، روزے رکھی آؤ، بھوکے پیاسے رہی آؤ، لیکن کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا آپ ذرا سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں عقل دیا، شعور دیا، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ اپنی حال زار پر ہم ترس کھائیں اور ذرا غور فرمائیں نا ہم کہ روزہ دار رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، دن کے وقت کھانا پینا ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ کھانا پینا روزوں سے پہلے اور روزوں کے بعد بالکل کیا ہوتا ہے؟ حلال اور جائز ہوتا ہے نا۔ کھانا پینا رمضان کے دنوں میں منع ہوتا ہے، روزے کی عالم میں تو عام دنوں میں کھانا پینا حلال ہے، چاہے رمضان کے علاوہ پہلے ہو یا رمضان کے بعد ہو، تو اس سے پہلے بھی بالکل جائز ہوتا ہے۔ پھر ہم خود سوچ لیں کہ جو چیزیں رمضان سے پہلے تھیں، جب رمضان آیا تو وہ ہمیں منع کر دی گئی، ہم پر حرام کر دی گئی۔ تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جو پہلے بھی حرام ہے اور رمضان کے بعد بھی حرام ہے نا، چغلی، جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، برا گمان، بدخواہی، بدنگاہی، برا سننا، برا دیکھنا، برائی کو پکڑنا، برائی کو چھونا، برائی کی طرف چل کے جانا، یہ سارے وسوسے پہلے بھی حرام اور بعد میں بھی حرام۔ تو یار رمضان میں پھر یہ کتنے حرام ہو جائیں گے؟ کیونکہ کھانا پینا رمضان سے پہلے بھی حلال، بعد میں بھی حلال، لیکن وہ رمضان میں حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئیں۔ تو جو چیزیں رمضان سے پہلے آلریڈی حرام ہیں، رمضان کے بعد بھی آلریڈی حرام ہے، تو رمضان میں وہ کتنا سخت گناہ گار ہوں گے ہم اگر وہ چیزیں کریں۔ لوٹ آئیے، بس کر دیں، اب چھوڑ دیں، اب آخرت سنواریں۔ اب یہ نہ سوچیں کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر کر لوں گا، نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، جوانی کے عالم میں چلی جائے، بچپن میں چلے جائیں، بڑھاپے میں چلے جائیں، 100 سال تک اللہ زندہ رکھے، آپ کو صحت عطا فرمائے، میری دعا ہے، لیکن جانا تو ہے نا، اور کسی کو کوئی نہیں پتا کہ کب جانا ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ میری 26 سال ایج ہے تو ابھی تو میرے 50 سال اور پڑے ہیں، میں 70 سال کا ہوں گا تو پھر میں نہیں، بس اب چھوڑ دیں، اب آخرت کی تیاری کریں، اپنے دلوں کو پاک صاف کریں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت ہے رکنا، اور رکے رہنے کی بہت ساری شرائط ہیں، اور جو شرائط ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کشف المحجوب صفحہ نمبر 353 354 پہ لکھا، فرمایا روزے کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے معدے کو کھانے پینے سے روکا جائے، اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے، حرام دیکھنے، غیر محرم کو دیکھنے، خصوصاً آج کا نوجوان میرے سمیت موبائل، انٹرنیٹ، غلط فحش فلم، ڈرامہ یہ دیکھنے سے رک جائے، کان کو غیبت سننے، چغلی سننے، جھوٹ سننے سے روکے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز اور شر اور فساد پھیلانے والی باتوں سے روکے رکھے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے، حکم الہی کے تابع بنائے۔ فرمایا جب یہ تمام شرائط پوری ہوں گی تب بندہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا، وگرنہ حقیقت میں روزہ پھر نام کا روزے دار ہیں ہم وہ ساری زندگی ہم نام کے ہی روزے رکھتے رہے، ہم نے روزے کی حقیقت کو پایا۔ معذرت کے ساتھ باتیں حقیقت ہیں، سخت اگرچہ ہیں لیکن حقیقت ہیں، تلخ ضرور ہیں لیکن 100% پرفیکٹ اینڈ کریکٹ باتیں ہیں کہ ہم نے زندگی بھر روزے رکھے لیکن حقیقت کو پا سکے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔